بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز، دا بیسٹ ہسٹری ایکسپوز ان دا ورلڈ۔ ناظرین، شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ ہمارے چینل کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، اس کلپ میں ہم آپ کو بتائیں گے مسجد نبوی شریف کی تعمیر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک کس کس نے تعمیر کی، اور ان 1400 سالوں میں مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کس نے کی، کیسے ہوئی، 14 سال پہلے مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رقبہ کیا تھا اور اب کتنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ناظرین، یہ تمام باتیں، یہ تمام معلومات ہم آپ کو اس کلپ میں دیں گے۔ اس سے پہلے ہماری آپ احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور ہماری محنت کا صلہ بھی ہمیں مل سکے۔ اس کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ معزز ناظرین، مسجد حرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد شریف کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملک کمرے بھی بنائے گئے تھے جو آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی شریف جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کا پلاٹ تھا۔ ورثہ اور سرپرست اپنے ہدیہ کرنے پر آمادہ تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ پلاٹ قبول نہیں فرمایا۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چون دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا گھر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر شروع کی، جبکہ کئی مسلمان حکمرانوں نے اس میں توسیع و تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے، جس کے نیچے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ یہ مقام دراصل جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی شریف کی حیثیت مسلمانوں کے لیے مثبت کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسے کی ہے۔ مسجد کے قبل میں عمارت کا اہم ترین حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ یہاں مانگی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث روضہ مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں داخلہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس مقام پر ممبر رسول بھی ہے۔ سنگ مرمر حالیہ ممبر عثمانی سلاطین کا تیار کردہ ہے
جبکہ اصل ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے درخت سے بنایا ہوا تھا۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن مرحوم فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضرت سیدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیع منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 1050 مربع میٹر کے رقبہ پر اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اس تعمیر میں بنیادی طور پر اینٹوں، پتھروں، کھجور کے تنوں، چپڑ کی چھت اور کھجور کے تنوں ستونوں کا سہارا لیا گیا، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تاہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس پہلی تعمیر کے بنیادی ڈھانچے نے گزرتے وقت کے ساتھ ترقی کی منازل طے کی، یہاں تک کہ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع میٹر سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اس سلسلے میں مسجد نبوی شریف کی پہلی توسیع رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی کی گئی، جبکہ 1425 مربع میٹر کے اضافے کے ساتھ مسجد کا مجموعی رقبہ 2500 میٹر تک پہنچ گیا۔ اسی طرح معزز ناظرین، تقریباً 1400 برس قبل ہجرت کے پہلے سال 10,050 مربع میٹر کے رقبے پر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی۔ مسجد کی پہلی سن 7 ہجری میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے انجام پائی، جبکہ رقبے میں 1425 میٹر کا اضافہ کیا گیا، اور اس طرح مسجد کا مجموعی رقبہ 2500 مربع میٹر کے قریب ہو گیا۔ سن 17 ہجری میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 1100 میٹر کا اضافہ کیا، اس طرح مجموعی رقبہ 3600 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 29 سے 30 ہجری کے درمیان خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 496 میٹر کا اضافہ کیا، اس طرح مجموعی رقبہ 4096 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 88 سے 91 ہجری کے درمیان اموی خلیفہ الولید بن عبد الملک نے 2369 میٹر کا اضافہ کیا، جس کے بعد مسجد کا مجموعی رقبہ 6465 مربع میٹر تک پہنچ گیا۔ سن 161 ہجری میں عباسی خلیفہ المہدی نے 2450 میٹر کی توسیع کی، جس کے بعد مسجد نبوی کا مجموعی رقبہ 8915 مربع میٹر تک ہو گیا۔ سن 888 ہجری میں برجی ممالک سلطنت کے بادشاہ اشرف قاتبائی نے مسجد نبوی میں محض 120 میٹر کا اضافہ کیا، جس کے بعد مجموعی رقبہ 9035 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 1265 ہجری میں عثمانی دور کے سلطان عبد المجید نے 1293 میٹر کا اضافہ کیا، جس کے بعد مجموعی رقبہ 10,328 مربع میٹر تک پہنچ گیا۔ مملکت سعودی عرب کے قیام کے بعد شاہ عبد العزیز آل سعود نے 1372 ہجری میں مسجد نبوی شریف کے رقبے میں 6024 میٹر کا اضافہ کیا، تاکہ مجموعی رقبہ 16,352 مربع میٹر ہو جائے۔ شاہ فہد بن عبد العزیز کے دور میں مسجد نبوی شریف کی اس وقت تک سب سے بڑی توسیع دیکھنے میں آئی جب ثاقبہ رقبے میں 82,000 میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ اس طرح مسجد کا مجموعی رقبہ 98,352 مربع میٹر تک پہنچ گیا، جبکہ اطراف کے سنوں کا رقبہ 2.35 لاکھ مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ عبداللہ بن عبد العزیز نے مشرقی سمت کے صحنوں میں 30,500 میٹر کی توسیع کا حکم دیا، تاکہ بیرونی صحنوں کا مجموعی رقبہ 3.65 لاکھ مربع میٹر ہو جائے۔ اس کے علاوہ صحنوں میں سایہ فراہم کرنے کے واسطے 250 چھتریاں اور پانی کے چھڑکاؤ کے لیے 436 پنکھے نصب کیے گئے۔ سن 1433 ہجری میں مسجد نبوی کی تاریخ کا ایک اہم سال شمار کیا جاتا ہے، جب شاہ عبدال نے مسجد کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس طرح
بیرونی صحنوں کے ساتھ مسجد کا مجموعی رقبہ 5 لاکھ مربع میٹر سے بھی زیادہ ہو گیا۔ آخرکار سن 1436 ہجری میں شاہ سلمان نے توسیع کی نگرانی سنبھال لی اور اس کو مسجد نبوی نئی تاریخی توسیع کے ضمن میں مکمل کرنے کا حکم جاری کیا۔ معزز ناظرین، یہ تھی مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیرات و توسیع کی معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مقدس علوم سے دلچسپی عطا فرمائے، ان کو یاد رکھ کر آگے دوست احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔